بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہیں حرمت والا اور الحرام کے معنی قابل احترام کے ہیں۔ گویا کہ محرم الحرام کے معنی ہوئے حرمت والے قابل احترام مہینے۔ محرم الحرام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: محرم الحرام، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی حرمت تھی اور انہیں نہایت قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور ان میں قتال کو سخت گناہ قرار دیا گیا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو اس کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی اہمیت اور احترام پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تقدس نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے حرمت والے مہینوں کو خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ لہٰذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے۔ یہی ہے سیدھا دین۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف معارف القرآن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ سابقہ شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب ان میں سے جو پہلا حکم ہے وہ تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام اور ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔ تفسیر معارف القرآن صفحہ نمبر 370 جلد نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں: ان 4 بابرکت مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا کر رکھتا ہے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اسے ان برائیوں اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ احکام القرآن میں ان 4 مہینوں کی حرمت کے حوالے سے احکام بیان فرمانے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک جامع بات بھی ذکر فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان میں ظلم کرنا بنسبت دیگر مہینوں کے زیادہ شدید فعل ہے، جبکہ ان مہینوں میں عبادت اور اطاعت بجا لانا بنسبت دیگر مہینوں سے زیادہ افضل عمل ہے۔ ماہ محرم الحرام کے روزوں کو حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔
اللہ کا مہینہ کہنے سے اس ماہ مبارک کی خصوصی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، جیسا کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام مہینے اور دن اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں صراحتاً یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مہینہ روزوں کے لیے افضل مہینہ ہے۔ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاء المفاتیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کھلی ہوئی بات یہی ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے محرم کے مہینے کے عام روزے مراد ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھ لیا جائے تو افضل ماہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے صرف ایک شخص کو اس بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے سنا تھا، اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کے مہینوں کے روزوں کے عمومی فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا، بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں، لہٰذا مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ نقل فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 10 محرم کے دن کو تاریخ عالم میں غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے، لہٰذا بعض کتب تاریخ کے حوالے سے منقول ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اور سلطنت عطا ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں متعدد واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، لیکن چونکہ مدینہ منورہ کے یہود بھی اس دن کی تاریخی اہمیت اور موسیٰ علیہ السلام
اور بنی اسرائیل کو یہود سے نجات ملنے کی وجہ سے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی شامل کر کے یہود کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اگلا برس آنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عاشورہ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہٰذا بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9 محرم یا ایک دن بعد یعنی 11ویں محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ اس دن کے روزے کی فضیلت کے حصول کے ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ مختصر اور جامع الفاظ میں اس طرح کہنا مناسب ہوگا کہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی حرمت اور عظمت کے لحاظ سے نہایت ہی بابرکت ہے، لہٰذا اس مہینے میں عبادات اور اطاعت کا اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ اسلامی سال کا آغاز اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافے کا سبب بنے اور اس کی برکت سے سارا سال بلکہ بقیہ ساری زندگی ہی اطاعت پر استقامت نصیب ہو، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔